بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ دوستو، حالیہ اور گزشتہ ادوار میں محترم پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کے بارے میں بھی اس وقت جتنے بھی سیاسی تجزیہ نگار، تبصرہ نگار اور اینکر احباب نے جو اسیسمنٹ یا ان کے ساتھ ساتھ کو قلم بند کیا یا پھر ان کو بہت ہی سادہ زندگی گزارنے والے کہہ سکتے ہیں، اور وہ لوگ سادہ سمجھتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اپنے عمران خان صاحب اسٹیٹس مین کے پاس سے بھی نہ گزرے ہوں گے، مگر دوستو اس کی ساری عمر سیاست میں گزری۔ وہ اس طرح جب سے پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں آئے، ان کو روشناس کرانے والا اس کا فرسٹ کزن ماجد خان صاحب نے اپنی کوششوں کی وجہ سے ان کو چانس دلوایا۔ جب ان محترم نے دیکھا میرے پاؤں مضبوطی سے جم گئے ہیں، اور سب سے پہلا جو ان کی عادت میں ہے وہ جو اس کی سپورٹ کرے یا اس کے اوپر مہربانی کرے، یہ اسی کو ڈنگ مارتے ہیں۔ دوستو، 2014 کے دھرنے سے لے کر آج تک آپ نے بھی کیا محسوس کیا ہوگا؟ اس نے آپ کے سادہ لوگوں کے ذہن میں یہ بٹھایا ہوا ہے کہ میں سادہ طبیعت کا ہوں، اور عوام اس کو جتنا بھی سادہ سمجھتے ہوں، مگر وہ ہے نہیں، کیونکہ اس کی سیاست میں کوئی شانی نہیں، اور اس کا جو ڈسا ہوا وہ پانی مانگتا نہیں۔ وہ اس لیے اگر کسی آدمی کی ضرورت ختم ہو جائے تو وہ اس کو ڈسنے یا نکالنے میں ماہر ہے، وہ پھر کچھ دنوں بعد نئی موٹی سامی پھسا لیتے ہیں۔ وہ یہاں سے چل کر اس کے پی ٹی آئی کو بارز وجود میں لانے والے ایک کارکن اکبر ایس بابر سے لے کر اور موجودہ دور جنگی ترین تک آ جائیے، آپ سب کو یہ 4-5 سال کی جتنی بھی سیاست ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی۔ جس نے بھی اس پر احسان کیا، اور جب کام مطلب نکل جاتا پھر ان کو باہر کھاڑے سے یا دلدل میں پھینکنے میں دیر نہیں لگاتا، کیونکہ یہ اس کی خاندانی عادت ہے۔ یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے میں خود شرمندگی محسوس کرتا ہوں۔ تو دوسری طرف آئیے، اور جن کو سیاستدانوں نے خان صاحب کے دو مقابلہ کرتا ہوئے جیسے شیخ رشید اور بابروان جیسے لوگوں کو بھی مطلب کے وقت گلے لگا لیتا ہے، جنہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کر ان کو وہ گالیاں نکالیں، ان کو وہ باتیں کیں، مگر اس کی عادت ہے جان جائے چم نہ جائے۔ اور اسی طرح ایک اور خان صاحب اس میں بھی یتولہ رکھتے ہیں کہ جب سے ان کی حضرت پیر صاحبہ سے شادی ہوئی، جس ماحول میں ہوئی، اور حضرت پیر صاحبہ خلا یا طلاق لینے کے بعد عدت پوری نہ کر کے خان صاحب کے ساتھ شادی کر کے اسلام آباد بنی گالہ میں رہائش پذیر ہو گئی، اور انہیں کی مرہون منت ہے، اور انہوں نے ہی خان صاحب کو مذہب کا کارڈ
جس طرح وہ استعمال کر رہے ہیں دوستو، اس طرح پارے پاکستان سے لے کر بلکہ دیوبند ہندوستان سے لے کر آج تک کسی مولوی نے یا سیاسی مولوی نے یا لاما ہوں یا امام ہوں، انہوں نے اس رنگ تک کبھی نہیں استعمال کیا۔ اور خان صاحب کی ایک چالاکی یہ دیکھیں، انہوں نے نواز شریف کے خلاف توہین رسالت اور مسئلہ ختم نبوت کی شک نکالنے کے سلسلے میں جو مذہبی کارڈ استعمال کیا وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اور اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے بدزبان شہباز گل، زلفی بخاری اور اسد عمر جیسے لوگ جمع کیے، اس میں وزیر اطلاعات بھی لے لیں اور فرخ بھی لے لیں اور معاملین خصوصی حتیٰ کہ فردوس عاشقوان صاحبہ کو لے لیں، جب تک ان کے ذریعے اپوزیشن کو ماؤں بہنوں کی گالیاں نکلوانا اور لائیو ٹی وی پروگرام میں عورت نے تھپڑ مارنا، یہ بھی خان صاحب کی ایک نہایت ہی پاورفل سیاست ہے۔ اور خان صاحب کو جیسے وہ کسی کا لحاظ نہیں رکھتے اور اس کے معاملین بھی نہیں رکھتے۔ خان صاحب آپ ذہن میں رکھیں، آج دنیا میں آپ کسی کے پردہ پوشی کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی روز قیامت پردہ پوشی فرمائے گا۔ اگر آپ نے یہیں یہ سلسلہ کپڑے اتارنے کا کیا تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے کپڑے اتار کر آپ کو باتیں سنائے گا اور پھر فیصلہ کرے گا۔ دوستو، اس وقت خان صاحب نے بڑی صفائی، بڑے اثر رنگ میں عدلیہ، میڈیا اور نیب جیسے اداروں کو جس طرح بری طرح استعمال کیا، وہ نواز شریف بھی آ جائے یا 50 سیاستدار بھی آ جائیں، وہ مل کر ایسا نہیں کر سکتے۔ مگر دیکھنے کے بعد انہوں نے قومی اداروں کی سلامتی کو بھی متنازع بنایا، اس لیے بنایا اگر اس کے مقابلے میں 10 مودی آ جائیں وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتے۔ دوستو، ان دنوں سیاسی ضرورتوں کے تحت عمران خان بولتے ہیں، وزیر اعظم کم لگتے ہیں، اس لیے جب انہوں نے مذہب کی تاریخ میں پاؤں رکھا وہ ایسے بیان کرتے ہیں جیسے وہ علامہ ہوں یا مفتی ہوں یا مبلغ ہوں، اور اسی طرح کوشش کرتے ہیں درانے واز یا درانے تقریر آنسو اپنی آنکھوں میں لے آتے ہیں، اور آگے دیکھنے والا سننے والا یہی کہتا ہے نہایت ہی شاندار وزیر اعظم ہے، مگر یہ وزیر اعظم نہیں، یہ فراڈ ہے۔ اور اسی طرح وہ ان کی کوشش ہوتی ہے تاریخ کے حوالے دینے میں، تو بھی وہ حوالے دیتے ہیں جو ایک منتخب ہوتے ہیں اور یا کسی دینی حکم کا سہارا لے کر اور اپنی مرضی کے مطابق سلیکشن کر لیتے ہیں، یہ بیان دینا ہے یا نہیں دینا۔ دوستو، ان دنوں انہوں نے ایک بار پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضولی کا تذکرہ شروع کیا۔ دوستو، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، بلکہ ہر کوئی بندہ جانتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا صرف یہی ایک پیغام کیا، دراصل یہ اپنا پیغام ارباب اختیار اور ان کو جو سلیکٹ کرنے والے ان کے لیے ایک تنبیہ تھی، ایک دھمکی تھی۔ اور سوچنے کی بات ہے میرے عزیز دوستو، کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہی ایک کام کیا تھا اور ان کی شہرت خلافت میں
عدل تھا، عادل حکمران تھے، ان کا یہ کارنامہ تھا جو موجودہ ریاست مدینہ کے والی ہیں ان میں تو ایک ذرا بار بھی ملاپ نہیں ہوتا، اس لیے وہ دوسروں کو بلیک میل کرنے کے لیے مذہبی نعرے فٹ کرتے رہتے ہیں۔ اور دوستو ان کو تو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدل کا ذکر کیوں نہیں کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہرت اس والے سے تھی، ان کے دور خلافت میں ان کے بیٹے کو سزا ہوئی تو عمران خان نے اپنے آپ اور اپنے پسند کے مشیران، معاونین اور وزراء کو حساب کتاب سے مبرہ کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ تھے، ان کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے، بلکہ خان صاحب نے کبھی ان کی شخصیت کا اس پہلو کا بھی ذکر نہیں کیا، جیسا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی سرکاری محکمے پہ کوئی عہدے پر کسی شخص کو مقرر کرنا ہوتا تو اس سے پہلے جو ان کی اپنی جائیداد تھی اس کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے کہ عمران خان صاحب نے محمود قریشی، زلفی بخاری، زیدی، اس قسم کے جو مشیران، وزیران، معاونین خصوصی، کیا آپ نے ان سے ان کی پرانی پراپرٹی کا جائزہ اپنے پاس رکھا ہے؟ اور دوستو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو بھی گورنر بناتے تو ایسی نصیحت فرماتے اور ساتھ ہی فرماتے کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا، بریک کپڑے نہ پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھنا اور کسی افرادی پر دروازہ بند نہ کرنا۔ خان صاحب کیا آپ خود دربان نہیں رکھے؟ کیا وزیر اعظم ہو اور کیا بنی گالہ کے محل کے دروازے عام آدمی کے لیے کھلے ہوئے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کا یہ فکرہ دوستو دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے کہ مائیں بچوں کو ذات پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنانا شروع کر دیا۔ اسی طرح خان صاحب نے اقتدار میں آنے کے بعد کبھی اس فکرے پر سوچا کہ ان کے دور میں کتنے مسنگ پرسن ہوئے؟ انہوں نے پرویز مشرف، زرداری اور نواز شریف کے دور میں دی ہوئی میڈیا کو آزادی، اظہار کی آزادی اور پرنٹ آزادی اور سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا پہ آزادی، اور کیا آپ نے ایک سیاسی مخالف کو حتیٰ کہ ان کی خواتین کو بھی جیلوں میں ڈالا؟ کیا آپ وقت ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتے ہیں یا حضرت خالد بن ولید کی مثال دیتے ہیں؟ دوستو حضرت عمر فاروق دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے اگر درائے فرات کے کنارے کتا بھی بھوک سے مار گیا تو اس کی بات پرس میری ہوگی یا عمر سے ہوگی، لیکن سوچو خان صاحب آپ کے دور حکومت میں کتنے لوگ بے گناہ قتل ہو جاتے ہیں، کبھی آپ نے اس کے بارے میں سوچا ہے؟ اور کتنی عورتوں سے زیادتی ہو جاتی ہے اور کتنی بچوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے یا بچیوں کی زیادتی ہوتی ہے، پھر یہاں تک نہیں، زیادتی کرنے کے بعد بچوں کو، عورتوں کو قتل کر کے کوڑے کے ڈھیروں پر پھینک دیا جاتے ہیں۔ تو کیا آپ نے اس کی تیاری کی ہے؟ کیا آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر کبھی یہ سوچا ہے کہ قیامت کے دن آپ کو ایک ایک قتل کا حساب پوچھا جائے گا؟ دوستو کیونکہ یہ بھی خان صاحب بیان کرتے ہیں اور یہی ایک ان کا وتیرہ ہے، یہ تو اللہ جانے اور اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے اور خان صاحب جواب دینے والے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
دوستو ایک وجہ شہرت یہ بھی ہے، آپ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو بے حد اور فتوحات و کامیابیاں نصیب ہوئیں، اور کیسر و کسرا کو خاک میں ملا کر اسلام کی عظمت کا پرچم لہرانے کے علاوہ دوستو سوچو مسلمان فاتح بن کر کہاں کہاں تک پہنچ گیا۔ اس میں شام بھی ہے، اس میں مصر بھی ہے، عراق بھی ہے، جزیرہ ہے، خراسان ہے، عجم ہے، آرمینیا، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان اور مکران تک جا پہنچے۔ اور دوسری طرف موجودہ ریاست مدینہ کے والی کی حکومت میں نریندر مودی نے ہم سے ہمارا کشمیر ہڑپ کر لیا، اور ہم ہاتھ ملتے اور تماشا دیکھتے رہے۔ اور میرے عزیز دوستو، عمران خان صاحب اپنی تقریروں کا آغاز ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کرتے، اس کے بعد وہی الفاظ، وہی طنز، وہی تذلیل کرنے والی باتیں، اور پھر روایتی سیاستدانوں والی باتیں شروع کر کے اپوزیشن کے لیڈران کو ان کے گھر چھوڑ کر آتے ہیں۔ اور ہم نے کوشش کی بالواسطہ یا بلا واسطہ پیغام بھیجنے کی، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد اہدنا الصراط المستقیم بھی ساتھ پڑھ لیا کریں، لیکن وہ ان کے ساتھی ایاک نعبد و ایاک نستعین پر ٹھہر جاتے ہیں۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا، حکمران بننے کے بعد صراط المستقیم کی بجائے وہ یو ٹرن لے کر جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنے پہ لگ جاتے ہیں۔ دوستو میری آپ سے ایک گزارش ہے، وہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت یا دور خلافت کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو صرف خالد بن ولید کے واقعے کو سلیکٹ نہ کریں، ان کی شخصیت کے دیگر محاسن، عدل، خود احتسابی اور مثالی طرز حکومت کا بھی ذکر کیا کریں۔ دوستو مضمون لمبا ہو گیا ہے، یہ تو ہم آپ کو سناتے جائیں، آپ سنتے جائیں، ہمارے مہینوں لگ جائیں سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ دوستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بطور امیر المومنین انتخاب خان صاحب کی طرح یا موجودہ حکمران کی طرح متنازع نہیں تھی۔ ان کا انتخاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جہیت صحابہ نے کیا، جس کے بعد تمام اکابر صحابہ اور مسلمانوں نے شرعیت کے اصولوں پر انہیں امیر المومنین مانا تھا۔ یہ بھی مد نظر رکھیں خلفائے راشدین صرف حکمران بلکہ سپریم کمانڈر بھی ہیں۔ کبھی عمران خان خالد بن ولید کی معزولی کی وجہ یہ بھی معلوم کر لیں، اور تاریخ دان یہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ احساس ہوا کہ کہیں مسلمان اپنی فتوحات کو اللہ کی نصرت کی بجائے شخصیت سے منسوب نہ کرنے لگ جائیں۔ دوستو گویا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شخصیت کو بنانے کی بجائے اجتماعیت و شعرائیت کے قائل تھے، لیکن یہاں تو خان صاحب نے کرکٹ میں پوری ٹیم کی فتح کو اپنی ذات کے کارنامے میں بدل دیا، اور خان صاحب اس سے چلاکی اور کیا ہو سکتی ہے۔ وہیں نہ وسیم اکرم کا نام، نہ وقار یونس کا، نہ رمیز راجہ کا، اور اس طرح حضرت خالد بن ولید کو معزول کر کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے جلیل القدر صحابی کو سپہ سالار مقرر کیا۔ لیکن کیا قوم نہیں جانتی، عمران خان کا انتخاب شہباز گل، شبلی فراج، فردوس اشکبان اور فواد چودھری اور سواتی اور فیاض چوہان جیسے نہایتی بے حیا، بے تر و ترس کی باتیں کرنے والے، نہ
نہ ان کو کسی شرم ہے، نہ یہ عورتوں کی بارے میں سلسلے میں باتیں کرتے ہیں۔ دوستو، اسی کے ساتھ اگر ہمارا یہ پروگرام کو پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جاتے ہوئے ناک TV4 کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی حسب عادت جاتے جاتے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تازہ تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔